الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرفاء ملت إسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین
میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ مظفر آباد ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم 3 اپریل 2026 کو جمعۃ المبارک کی نسبت سے جامع مسجد عمر فاروق مظفر آباد ملتان میں جمع ہیں۔ قرآن مقدس کے آخری پارہ اور آخری صورتوں میں سے ایک صورت سورہ الماعون تلاوت کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں کل 7 آیات ہیں اور اسی صورت میں سے لفظ الماعون سے لفظ لے کر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ صورت کا نام اسی صورت میں سے ہی لے کر رکھا جاتا ہے۔ اس سورہ میں معاشرے کی اصلاح سے متعلق قرآن نے رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن میں موٹے موٹے تو 3 مضامین کا ذکر ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ باقی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی ضرورت کے لیے کام آتی ہو اور اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تو اصلاح کے لیے قرآن مجید کی اس صورت میں بڑی اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہی ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہی ہے۔ فرمایا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے تو الذی، اس شخص کو یکذب، جھٹلاتا ہے، جھٹلاتا رہتا ہے دین کو۔ اس پہلی آیت میں دین کے جھٹلانے والوں کے بارے میں قرآن نے اشارہ دیا کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ تو اب اس کی قرآن نشانیاں بتا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہ آدمی جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
یعنی جھٹلانے والا جو شخص ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دین کو دھکے دیتا، یتیم کو دھکے دیتا، گویا دین کو ہی وہ جھٹلاتا ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم عمومی طور پر ہمارے ہاں جس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کو یتیم ہی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دوست احباب کے اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ بھی یتیم ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ضرورت مند، محتاج، مجبور، مقہور کی ساتھ تعاون نہیں کرتا، اور دوسرے کو اسے پتا ہے کہ یہ میرا قریبی دوست بہت مجبور ہے، اس کو اشارہ اور ترغیب بھی نہیں دیتا کہ بھائی آپ کے حالات اچھے ہیں، ہمارے پڑوسی جو ہمارا دوست ہے اس کے حالات خراب ہیں، یہ سفید پوش آدمی ہے، یہ مرتا مر جائے گا، کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا دست سوال نہیں پھیلائے گا، تو آپ مہربانی کر کے اس کا بھرم بھی رہ جائے اور اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ جو ایسا نہیں کرتا جان بوجھ کر، وہ بھی گویا دین کو جھٹلاتا۔ ایک اگلی نشانی بھی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ پتہ چلے میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں، اور نماز کے بعد لوٹ کھسوٹ پوری کرتا ہے، حد سے زیادہ زیادتی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی نہیں چھوڑتا، لیکن ماں باپ کو دھکے بھی دیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے۔ تو وہ نماز جو اس نماز کے اندر فلسفہ تھا، حقیقت تھی، روح تھی، جو مقصد تھا نماز پڑھنے کا، اس نے وہ سارا فراموش کر کے اپنی ہی مرضی سے غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ شاعر مشرق رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کہا ہے نا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہے، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، حقیقت نہ جانے کیا روح بلالی نہ رہی۔ جو آذان کا مقصد تھا، وہ روح جو دوسروں تک کنورٹ ہونا تھا، اس روح نے آذان کے الفاظ میں جو صدا تھی، جو گونج تھی، وہ نہ رہی۔ سب کچھ ہے لیکن وہ روح نہیں ہے۔
ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن کتنے ہم غلط لوگ ہیں کہ بیوی کے کہنے پر اپنے بوڑھے باپ کو، اپنی بوڑھی ماں کو دھکے دیتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ جن کے ماں باپ نہیں ہیں، آج ان کے پاس اپنے ماں باپ کی لیے دعائے مغفرت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی ایک چیز اپنا لینا اور دوسری نہ اپنانا، یہ تو غلط ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن بتا رہا ہے 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، یعنی رکوع، سجدہ، نماز، تسبیح و تعلیل اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات بتائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے پروردگار نے، پروردگار کا ایک معنی تو یہ ہے پالنے والا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پروردگار اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک چیز اس کی ضرورت کے مطابق، بچپن میں انسان کی ضرورت اور ہوتی ہے، اس وقت بھی پرورش۔ آپ پوچھئے ڈاکٹروں سے کہ بچے کی فوراً پیدائش کے بعد پانی زیادہ ہوتا ہے، دودھ کم، کیونکہ گاڑھا دودھ ذرا سخت ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ نے فرمایا بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی ضرورت کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، جو چونٹی کی تخلیق کے بعد اس کے بچے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ قرآن نے لفظ بھی استعمال کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب وقت نہیں ہے، الحمد کا ترجمہ اور ہے، میں صرف رب کی بات کروں۔ رب عالمین، عالم کی جمع ساری کائنات میں جتنے اللہ نے مخلوق پیدا کیا سب کی پرورش کرنے والا۔ یہاں قرآن نے یہی بات بتائی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے پروردگار نے یہ اٹل فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کو چھوڑ کر گھوڑے کی پوجا نہیں کرنی، اللہ کو چھوڑ کر گدھے کے سامنے سر نہیں جھکانا، اللہ کو چھوڑ کر کتوں کو اپنا بڑا نہیں ماننا، اپنا
پیر و مرشد مان کر مرادیں پورے نہیں کرنے کے لیے جانا، پیپل کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، بہڑ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، جب بھی ضرورت پیش آئے اسی سے مانگنا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ رونا ہے تو اللہ کے سامنے رونا ہے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، مشکل کشا ماننا ہے تو اللہ کو ماننا ہے۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، پالنہار اللہ، خالق کائنات اللہ، مالک کائنات اللہ، رازق کائنات اللہ، جمادات کا خالق اللہ، شجرات کا خالق اللہ، حجرات کا خالق اللہ، السماوات کا خالق اللہ، ارضیات کا خالق اللہ، ہوا و خلا کا خالق اللہ، نجوم کا خالق اللہ، الشمس کا خالق اللہ، القمر کا خالق اللہ، پروردگار اللہ، دستگیر اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، غریب نواز اللہ، امیر نواز اللہ، ہمارا خالق اللہ، دکھ دینے والا اللہ، سکھ دینے والا اللہ، میرے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانے والا اللہ، اور صحابہ کی جماعت کو میرے نبی کے لیے عطا کرنے والا بھیجنے والا اللہ، پہلا خلیفہ بنانے والا اللہ، دوسرا خلیفہ بنانے والا اللہ، تیسرا خلیفہ بنانے والا اللہ، چوتھا خلیفہ بنانے والا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کو مصلی پر کھڑا کر دو، حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کرنے والا اللہ کے حکم سے میرا نبی، میرا اللہ، اس کے حکم سے دوسرے خلیفہ، میرے نبی کے حکم سے کھڑا کرنے والے اللہ، تیسرے اللہ، چوتھے اللہ، اس کی مرضی ہے۔ ایمان لانے والا بھی پہلا حضرت ابوبکر، اب یہ عطا کرنے والا یہ دولت ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ بھی اللہ۔ اللہ کے معاملات میں مداخلت نہ کیجیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ لوگوں کو قرآن ذرا کڑوا لگتا ہے، لیکن سمجھ بھی تو آئے نا۔ بس ذرا بیماری اس دفعہ کچھ زیادہ ہو گئی، بہرحال قرآن نے بھی کہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ पहुंचे तो मिन जानिबिल्लाह, और थोड़ा सा आसानी आसाइश सुख पहुंचे तो अता करने वाला अल्लाह। तो यहां भी कुरान नहीं का वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया कि अल्लाह ने फैसला कर दिया है, अल्लाह की जात के सिवा कोई और माबूद नहीं, कोई और इलाह नहीं, कोई और इबादत के लायक नहीं। वबिल वालिदैनि इहसाना, उसके फौरन बाद लफ्ज वालिदैन का इस्तेमाल किया कुरान ने। बताना ये चाहता है कुरान, जैसे बाप एक होता है दो नहीं होते, इसी तरह इबादत के लायक एक होता है दो नहीं होते। और वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा परवरदिगार तो एक ही है, मुश्किल कुशा तो एक ही है। मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह, आपका मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मेरा मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत उमर का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत हसन का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत हुसैन का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत तलहा का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत जुबैर का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत साद का मुश्किल कुशा अल्लाह। हजरत सईद का मुश्किल कुशा अल्लाह। सारी कायनात का मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह। फरमाया जिस तरह कोई शरीफ आदमी बाप के साथ किसी और को शरीक नहीं कर सकता, यानी बाप एक ही होगा दो नहीं हो सकते, इसी तरह अल्लाह एक ही है दो नहीं हो सकते। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक हैं, दो नहीं हो सकते। दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक एक ही हैं, दो नहीं हो सकते। तीसरे खलीफा हजरत उस्मान एक ही हैं और कोई नहीं हो सकता। फिर उनके 3 दर्जों के बाद चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तजा हैं, कोई और नहीं हो सकता। जो अल्लाह के बाद मेरे नबी को अल्लाह की जगह पर मानता है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक अकबर की जगह पर मानता है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह की जगह पर मानता है, हजरत उस्मान गनी को जो अल्लाह मानता है, हजरत अली को जो अल्लाह मानता है, बीबी फातिमा ज़हरा को जो अल्लाह मानता है, हजरत हसन को जो अल्लाह मानता है, हजरत हुसैन को जो अल्लाह मानता है। गोया उसने अल्लाह की जगह पर इनको रख दिया है। जिस तरह बाप की जगह पर कोई और नहीं आ सकता, अल्लाह की जगह पर भी गैरुल्लाह में से कोई नहीं आ सकता। मैंने तो तौहीद में बात ऐसी कर दी, आपको समझ भी तो आनी चाहिए ना। बाप की जगह बाप और कोई नहीं हो सकता, बाप एक ही होता है। तो अल्लाह की जगह पर कोई और अल्लाह नहीं आ सकता, अल्लाह एक ही होता है। अब ये बातें बड़े समझने की, और कुरान ने जो ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया वला तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह की जात और सिफात में किसी को शरीक नहीं करता। लोग समझते हैं कि इनको कुछ और नहीं आता, हमें अल्लाह का फजल है, बहुत कुछ आता है।
آپ ذرا اس بات پر بھی غور کر لیجیے، ولا تشرکوا بہ شیئا، شیئا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یعنی ایک مقام ہے اہلیہ کا، بیوی کا، نکاح کے بعد جتنا بڑا نیک آدمی ہو، لیکن جب وہ آئے اور دیکھے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اس کی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا کہ بھائی بھلے تو میرا باپ صحیح، توجہ کیجیے گا، بھلے تو میرا بھائی صحیح، لیکن یہ حق میرا ہے، میرے حق پر آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ او بھائی، بیوی کی جگہ پر جو بیوی کا حق ہے اس جگہ پر باپ بیٹھ جائے تب برداشت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے معاملے میں کوئی گھوڑے کو لے آئے، کوئی گدھے کو لے آئے، کوئی کتے کو لے آئے، کوئی پیر کو لے آئے، کوئی مرشد کو لے آئے، کوئی فقیر کو لے آئے، اس جگہ پر جو حق اللہ کا ہے غیر اللہ کو بٹھاؤ گے، جیسے تمہاری غیرت برداشت نہیں کر سکتی ایسے اللہ کی غیرت بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ معاملہ غیرت کا ہے۔ تمہاری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تمہاری جگہ پر جو تمہارا خصوصی حق ہے کوئی اور بیٹھے، تو اللہ تو غیرتوں کا خالق ہے، اللہ تو غیرتوں کا مالک ہے، اس ذات کی جگہ پر کسی اور کو لے آتے ہو، اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اب پتہ تو ہوتا نہیں کسی چیز کا، او جی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بالکل غفور الرحیم ہے، اس میں شک والی بات نہیں، لیکن آپ بھی میری بات پر توجہ کیجیے۔ ایک ہوتی ہے نافرمانی، گناہ ہو گیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو گئی، جس کی تو بخشش ہے، اور ایک ہوتی ہے بغاوت، بغاوت کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کی جگہ پر کوئی غیر اللہ کو لے آئے اور اس کی پوجا کرے تو اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اس لیے اللہ اسے معاف نہیں کرے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کہتے ہیں جی ہم توحید بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کا فضل ہے، سچ یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی توحید بھی بیان نہیں کر سکتا۔ دو لفظوں میں انہیں پتہ ہی نہیں توحید ہوتی کیا، تو بخشش کیوں نہیں ہوگی کہ گویا اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے، توجہ ہے، اور صحابہ کے دشمن کی بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ کے قرآن میں
صحابہ کی تعریف کی ہے، جب قرآن نے تعریف کی ہے تو جو اپنی طرف سے تنقید کرے گا، تنقید کرے گا تو اس نے اللہ کے قرآن سے بغاوت کی ہے، میرے نبی کے فرمان سے بغاوت کی ہے، اس لیے وہ کبھی بھی جنت نہیں جا سکتا۔ بچڑو تو کہنا لوا ہی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے خلاف بات کرنا قرآن سے کیا ہے؟ بغاوت۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ ایک ہے نماز نہ پڑھنا، ایک ہے آپ کہیں نماز ہے ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے گناہگار جو نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہو گئی، یہ تو ہوگا گناہگار، اس کی معافی کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایک انکار کر دے کہ ہے ہی نہیں، تو قرآن میں تو ہے، تو انکار کر دیا تو قرآن کا انکار کر دیا نا اس نے۔ 750 تک علماء بتاتے ہیں آیت ہے، تو اس نے انکار کر دیا، چونکہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اب مسلمان نہیں رہا۔ تو صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی تعریف اللہ کے قرآن نے کر دی، میرے نبی کے فرمان نے ان کو جنتی قرار دے دیا۔ اب پھر توجہ کیجیے، یہ بادشاہوں کے فیصلے بادشاہ کرتے ہیں یا عوام کرتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بادشاہوں کے فیصلے بادشاہ کیا کرتے ہیں، عوام نہیں کیا کرتے۔ بڑوں کے فیصلے بڑے کیا کرتے ہیں، چھوٹے نہیں کیا کرتے۔ ماں باپ کے فیصلے اس درجے لیول کے لوگ کیا کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کے فیصلے نہیں کیا کرتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام سے بڑے کون ہیں؟ پہلے تو آقا ہے، جو رہبر اعظم ہیں، جو رہبر محتشم ہیں، جو رہبر محتشم ہیں، جو رہبر اعلیٰ ہے، جو رہبر عرفہ ہے، جو رہبر احسن ہے، جو رہبر اکمل ہے، جو رہبر اجمل ہے، جو رہبر کائنات ہیں، اور پھر ان سے بڑے اللہ ہے۔ صحابہ کرام سے بڑے میرے نبی، آپ کے نبی، تمام مسلمانوں کے دلوں کے حکمران ہمارے آپ سب مسلمانوں کے نبی ہیں۔ پھر ان سے بڑے، ذرا غور کیجیے، ان سے بڑے اللہ۔ اب جو لوگ یہ کہتے کرتے ہیں، اور خاص کر وہ ایک بدبخت شہنشاہ بنا پھرتا ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم اعلانیہ کہتے ہیں، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کا مقام نبیوں سے زیادہ ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو بات؟ نبیوں سے، تو نبیوں سے زیادہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے بھئی۔ یا تو نبیوں سے زیادہ ہمارے نبی ہیں، یا پھر ساروں سے بڑا اللہ ہے۔ جو شخص اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ ہم اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑا سمجھتے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر ہم بھی ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اعلانیہ کہتے ہیں، سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ غیر انبیاء کو، لفظ سمجھ آ رہے ہیں، غیر انبیاء کو جو انبیاء سے افضل سمجھتا ہے وہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ جو نبیوں کو
کی جگہ پر سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ آپ بتائیے کہ جب بڑوں کے فیصلے بڑے کرتے ہیں، جب ماں باپ کے فیصلے 50 سال 60 سال والی عمر کے اور سمجھدار لوگ کرتے، بادشاہوں کے فیصلے، توجہ کیجئے، یہ باتیں بار بار نہیں کی جا سکتی، یہ ورود کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے ورود کیا ہوتا ہے، نزول کہہ لیجئے۔ جب بڑوں کے فیصلے بڑے کرتے ہیں تو صحابہ سے بڑے کون ہیں؟ میرے نبی، اور ان سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر صحابہ کے معاملات کے فیصلوں کا حق یا نبی کو ہے یا خدا کو ہے؟ تم 1500 برس کے بعد صحابہ کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے کون ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت و عفت ناموس کے بارے میں تم فیصلہ کرو؟ تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں، حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا تھا، یوں بھی کرنا چاہیے تھا، یوں کرتے، تمہیں ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے معاملے میں مداخلت کر کے کہتا ہے کہ تمہیں کہ یہ ہمیں اعتبار نہیں ہے، اور تم کون اعتبار کرنے والے جب اللہ کے قرآن نے حضور کے فرمان نے اعتبار کر دیا ہے؟ تمہیں ان پر اعتبار نہیں، ہمیں تمہارے ایمان پر اعتبار نہیں ہے، تم بے ایمان لوگ ہو۔ تم پاکستان میں گڑبڑ کرنا چاہتے ہو، یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا ہے اور یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ پاکستان کی استقامت، استقلال اور سلامتی کے لیے ہم ملک کے بڑے سے بڑے ادارے والوں کے ساتھ ہیں۔ ایران سے لے کر پاکستان میں گڑبڑ کرنے والوں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی جھوٹے موجود ہیں، سارے جھوٹوں سے سب سے بڑے جھوٹ یہ شیعہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستانی بن کر رہو۔ تم صحابہ کرام کا نام لکھنا، کرنا، سننا برداشت نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں جی میں نہیں سمجھتا ان کی نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو تمہاری کیا اہمیت ہے؟ تم اپنے آپ کو، میں واضح طور پر نہ جانے زندگی کب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، واضح طور پر مظفر آباد والوں، میں نے روٹی مانگ کے کھا کے پلا ہوں، میں روٹیاں حرام نہیں کرنا چاہتا، صاف کہتا ہوں جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ پاکستان میں صحابہ کی دشمنی کرے تب بھی مسلمان نہیں ہے، ایران میں دشمنی کرے تب بھی مسلمان نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی جی؟ آپ بتائیں، ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ جو میزائل داغے گئے ہیں اس پر بھی بحث ہوگی؟ کیا کسی پر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا تھا؟ حضرت عثمان کا نام لکھا ہوا تھا؟
पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान तो दे सकते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो नारेबाजी हुई है, जो कुछ हुआ है, हत्ता के 2 बेचारे फौजियों को जिंदा जलाया गया है, तुम पाकिस्तान की मुखालफत करने वाले, जब तक तुम पाकिस्तान की मुखालफत करोगे हम तुम्हारी मुखालफत करते रहेंगे। हम न सहाबा को छोड़ सकते हैं न पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं। एक नारा मुझसे नाराज होने वालों, एक नारा तो बताओ जो सहाबा के हक में इन दिनों में लगाया गया हो। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पढ़ गए, हालांकि उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, उन्होंने तो समझाए। आप मुझे समझा दें कि मैं सीधी सीधी बात है, ये हमारा मुल्क है, जो मुल्क के कवानीन का एहतराम करेगा, जो मुल्क की इज्जत और नामूस के लिए खड़ा होगा, हम उसके साथ हैं। अब ये तो नहीं हो सकता मुल्क में भी रहें और मुल्क के खिलाफ बातें भी करें, ये कैसे हो सकता है? फिर सहाबा किराम की तारीफ भी नहीं करते, बल्कि सहाबा किराम पर तनकीद करके फख्र महसूस करते हैं। तो फिर सुन लो, अल्लामा अली शेर हैदरी ने जो कहा था और यही कहा था, आप भूल जाते हैं, मैं तो नहीं भूलता। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को न माने भला वो मुसलमान हो सकता है, जो हजरत उमर फारूक को न माने भला वो मुसलमान हो सकता है, जो हजरत उस्मान गनी को न माने भला वो मुसलमान हो सकता है, जो किसी भी सहाबी रसूल का इनकार करे भला वो मुसलमान हो सकता है। तो मुल्क हमारा है, इस मुल्क के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जनाजा अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाया था। बानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी थे और शेख उल इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे। जनाजा उन्होंने पढ़ाया है। हम न शबीर अहमद उस्मानी को छोड़ सकते हैं, न कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ सकते हैं। कायद आज़म भी हमारा है, जनाजा पढ़ाने वाला भी हमारा है, और जिसने पाकिस्तान बनने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट की वो भी हमारा है। बाकी इंशाअल्लाह फिर कभी सही, अल्लाह आपका मेरा और तमाम मुसलमानों का हामी व नासिर व हयात बाकी मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग, सुन्नत अदा कर लीजिए भाई।